اسی بندے بڑا چنگا سمجھنے تے وہ ککھ نہ نہیں نکلنا کے اسی پہلی صاف نہ بندہ سمجھنے تے وہ جتیاں نہ نکلنا ہے، جتیاں نہیں صاف نہ نکلنا، اللہ نے لفظی اللہ نے کھاتے تے اسی ایک دنیا جو سا بڑا بدکار اور گندا سمجھنے تے مرنا ہے جس ویلے تے اس نہ کوئی ایسا عمل جس نہ اساں پتہ کوئی نہیں، محلے والیاں پتہ کوئی نہیں، شہر والیاں پتہ کوئی نہیں، گھر والیاں پتہ کوئی نہیں، ماں پیو پتہ کوئی نہیں، صرف وہ جاننا ہے تے مالک جاننا ہے۔ پتہ نہیں کوئی ایسا عمل کیتا کہ قیامت والے دن وہ پہلی سماج بیٹھا ہے۔ اس واسطے اے نہ آکو کہ جڑا بہت گندا ہے، جڑا بہت بھڑا ہے، جڑا بہت گناہگار ہے، جڑا بہت بدکار ہے وہ اللہ نے کھاتے میں برا ہے، نہیں، اتھے ہور حساب ہے۔ اتھے بے نظیر صاحبہ ایک دفعہ آئیاں، میرے والد صاحب نے فاتح خانی نے سلسلے تھے مکان شان تکے نے تے ماں آکھو لگیاں پئی بڑا بڑا محل ہے کس نے، میں کہا اے تے منڈ ہے تے بڑا بڑا محل بنایا نے، میں کہا مہماناں واسطے اساں بنایا ہے، مہمان مخلوق زیادہ ہونی تے اس ذرا تعجب جا کیتا نا تے بڑی داد دینی کیتی تے میں کہا منڈ جڑا پردادا ہے نا پیر بہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ او میں کہا ببڑ ہوتے بہنے کہا ہوتے کچا کوٹھا اور پرانے گراواں میں ترے تھم لگے ہونے تے چٹائی اس ہوتے ڈڑی ہونی ہے تے ببڑ ہوتے بہنے ہے تے کوئی آسانی تے آسائش نہیں، آلے پرانے ہونے تے انہاں میں دیوے ترے ہونے تے میں اس پردادے نہ پوترا ہاں، ماں فخر ہے کہ میں پردادا فخر محمدی نہ وارث ہے تے اس پرانے صوفے وچ بڑے بڑے علماء، انور شاہ کشمیری جیسے علماء، ظفر علی خان جیسے اور بڑے نامور، اس کمرے وچ بڑے بڑے سلاطین اور نواب لوگ نے پیر پنڈلیاں کمنیاں کے اندر کوئی شیر بیٹھا ہے تو میں کہا تو دعا کر، اسی تو او چیز منگنے جڑے اساں کول دادے کول ہوئی، میں کہا انہاں مالا ماڑیاں نال کے حساب، یہ تو للو پنجو لوگوں کو انہاں نے کوئی حیثیت نہیں منگی لگا، بڑی وہ تعجب کیتا بے نظیر پئی ہے، میں تو تعریف کیتی ہے جی اس سگو کیوں، اس واسطے میں دساں نا تساں ایک گل، تساں کپڑے سونے پائے بڑیاں گلاں تساں پسند آ سونے انشاءاللہ، تساں کپڑے سونے پائے، بڑے ٹھیکیدار، پیسے بھی چنگے لائے نے، تسی گھروں نکلنے بڑے سج تج کے، راستے مہکے، درو بام تے رونق آئی، موجہ بادے سحر بن کے کوئی گھر سے چلا، ٹھیک ہے تسی اتنے سونے چلے ہو کروں، اس قسم نے لوگاں بھی شعر پڑھیں کہ جناب کیا لباس ہے اور کیا شان ہے، کہ تسی دسو کہ تساں نے کپڑے تے لباس تے ٹھاٹ باٹ ویکھنے والے نہیں توجہ تساں در مقبول کی نا، تساں نے اپنے وچ تو کچھ نہیں نا، گل میں نہیں کرنا، میں جو کپڑے پائے 10,000 روپے میٹر ہے، چلو فرض کرو من کرنا، تو میں تساں کپڑا دسنا جناب اس کپڑے نہیں اتنی قیمت ہے جڑی میں پائی ہے، جڑا کوٹ میں پایا سی اے قیمت ہے، تسی آکھو مار بڑا امیر آدمی، تو کروڑ پتی آدمی، ارباں پتی آدمی، اچھا اس نال تعلق رکھنا چاہیے، تو ماڑا شودا نہیں، پھر کدھر کم ہی آوے سی، چلو امیر آدمی ہے، کپڑے بڑے آلہ پائے، جس نے کپڑے نا یہ آلے اور مقام کے اس نے، تو پھر اس کوٹ نہیں قیمت تساں میں نے متوجہ کیتا نا، میں تو کوئی شے نہ ہویا نا، کیونکہ میں نے تو کوٹ اس فرق ہے نا، میں کوٹ نہیں ہاں تو کوٹ میں نہیں ہوں، اور میں کوٹ تو نہیں ہے نا، میں کوٹ پایا ہے میرا کوٹ، میں کوٹ نہیں ہوں، گل میری سامنے پہ ہو، ذرا بول نال چل سو تو پھر گل چل سی، میں کوٹ تو نہیں ہے نا، کوٹ میں پایا ہے، کوٹ کی عزت میری وجہ تو ہونی چاہیے، نہ کہ میری عزت کوٹ کی وجہ تو ہونی چاہیے۔ کسی استاد نے شعر ہے، مردے کے ہیچ جامہ ندارت زے اتفاق، بہتر سے جامع ہے کہ درو ہیچ مرد نے، او مرد
صاحب علم صاحب تقوی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس سپنا اس انداز نہ مر کچھ بھی نہیں اس کو. اتفاقات زمانہ ایسے کہ اس کو حیثیت کوئی نہیں, کپڑا پانے کی توفیق نہیں, مالداری کوئی نہیں, لیکن بہتر دے جامے انہاں کپڑیاں کو نہیں. وہ غریب تے پھٹے پرانے کپڑے والا میلے کپڑے والا بہتر ہے کہ دوے پاسے کپڑے تے ہیں لیکن مرد کوئی نہیں اندر. بندہ 2 پیسے نے تے اتنے لباس نہ 10 لاکھ روپے. گل میں نہیں سمجھی نا. اسی اسباب سامان چیزاں نال اپنے اتنے مسلط کر کے تے اپنے آپ قیمتی کرنا. تسی دسو یہ اصل نسخہ نہیں. میں کہ آخیا پھر آخو لگا مت کوئی شکے چ رہ گئے کیونکہ شکے والا ٹولا بھی ہے کہ میں آخیا کہ نماز وچ جڑی عبادت ہے ہر لمحہ عبادت ہے, ہر لفظ عبادت ہے, ہر گل عبادت ہے. تے اسی رسول نے عبادت نہ کرنے ہیں, عبادت اللہ نہ کرے. رسول اگر تسی سمجھو کہ معبود آپ نہ خیال آیا نماز وچ. ایک بندہ کو لگا کئی بندیاں نے یہ خیال ہونا جی کہ بدقسمتی ہے اپنی اپنی کہ جی کئی لکھ گئے تے پتہ نہیں ہوں پچھتانے بھی پے ہون. میں ایک کتاباں لکھیا یا ویکھیا کہ نماز میں گدھے کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی, رسول کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں خود پڑھیا تھا, میں جواب بھی لکھا. میں گل کرنا چلو یہ تو اللہ رسول جانے, اساں نہ کیس نہیں, یہ اللہ تعالیٰ رسول نہ کیس خود چیک کرنا ہے, اساں فیصلہ خود کرنا ہے. اساں نہیں کہ شکلن کہ اسی نہ کیساں چ بولا, اسی صرف فیساں تے بول سا, کیساں تے نہیں بولنے. اے جس لئے یہ کیس آنے نا تو فیس آپ بولنے, اے فیس کیڑا ہے اے نہیں, یہ اللہ فیصلہ کرتا ہے. لیکن تسی دسو کہ کیا جس ویلے تسی ایو النبیو آنے ہو نماز وچ کہ تساں نہ ایک لمحہ حضور دا خیال بننا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی, نماز سارے پڑھنے بننا ہے کہ نہیں؟ جس احترام نال انہاں نہ نام کرنے انہاں ساری عمر اپنے مالک نہ احترام اور عزت نال نام کدا. تو شہرت واسطے کرنا ہے, دنیا داری واسطے کرنا ہے, اپنے آپ مقبول بنانے واسطے, دنیا میں پاپولر کرنے واسطے. تیری نیت خراب ہے. ورنہ اج تیرے تے فرید الدین وچ کیا فرق ہے, معین الدین اور تیرے وچ کیا فرق ہے, عبد القادر جیلانی اور تیرے وچ کیا فرق ہے؟ وہ بھی انسان ہے, تو بھی انسان ہے. تو بھی تبلیغ کرنا ہے, انہوں بھی تبلیغ کی تھی, وہ تبلیغ کر کے ٹر گئے. تو ہلے کھڑوتا ہے تو بندہ نہیں پوچھنا, اتنے وقت پی گیا, ٹوئے پی گئے, دنیا ٹوٹ ٹوٹ. کا یہ مطلب نہیں ہے جہل کا معنی ناواقف ہے. ہمارے ہاں آج کل استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی جہالت ہے کہ جاہل کو ان پڑھ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں جاہلا. حالانکہ یہ معنی نہیں. جاہل کا معنی عربی میں ہوتا ہے ضدی آدمی, جو حق کو حق جان کر اس کا ضمیر مان رہا ہو کہ یہ میں دھوکہ کر رہا ہوں, یہ بندہ بڑا کمال والا ہے, اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں, بڑی خوبیاں ہیں, بڑا فن ہے, بڑا علم ہے, بڑی ذہانت ہے, بہت کچھ ہے, لیکن مانتا نہیں, زبانی کر نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں جہالت. ضد پر قائم ہو جانا, جانتے ہوئے بھی عالم گویا, ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, گویا لفظی لغوی معنی کے اعتبار سے جاہل کا لفظ ایک عالم پر بھی بولا جا سکتا ہے, جو چوٹی کا عالم ہو لیکن حق کا انکار کر رہا ہے دلیل نہ ہونے کے باوجود. دلیل اس کے پاس نہیں ہے
جو اس کا مد مقابل ہے اس کی دلیل مضبوط ہے، لیکن دلیل مضبوط ہونے کے باوجود نہیں مان رہا ہے عالم، لغت کے نزدیک وہ جاہل ہے، ضدی ہے، ڈھٹائی پر تولا ہوا ضدی ہے، اس پر لفظ جہالت کا اطلاق ہو سکتا ہے، وہ جاہل ہے۔ دلیل میں دیتا ہوں، ابو جہل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کو کیوں جاہل کہا جائے؟ وہ لکھ پڑھ نہیں سکتا تھا، اچھا بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، فیصلے کرتا تھا، مکے کے جتنے جھگڑے بڑے بڑے قبیلوں میں ہوتے تھے ابو جہل فیصلہ کرتا تھا۔ تو جب اس نے حضور کی تکذیب کی، اس کا لقب تھا ابو الحکم، حکمت کا باپ، دانائی کا باپ۔ حضور کے پاس اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اس کو کون کہتا ہے ابو الحکم، کہ دانائیوں کا یہ باپ ہے؟ میرے جیسا رسول سچا آ گیا ہے، قرآن اتر آیا ہے، آخری کتاب بھی ہے اور آخری رسول بھی ہے، ان دلیلوں کے باوجود ابھی تک میرا انکار کر رہا ہے، وہ تو ابو جہل ہے، ضد اور ڈٹائی کا باپ ہے، جہالت کا باپ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور سبا مولکہ کا شعر، سبا مولکہ جب ہم پڑھتے تھے کسی زمانے میں، درس کے زمانے میں، عمر بن کلثوم کا یہ قصیدہ، الا لا یجہل احد علینا، الا لا یجہل احد علینا، فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ خبردار، ایک وہ قصیدے ہیں جو کعبہ کے ساتھ لٹکائے گئے تھے، جس کے مقابلے میں انا اعطیناک الکوثر اتری اور چپکے سے سارے قصیدے اتار کر لے گئے تھے۔ یہ وہ قصیدہ ہے، وہ کہتا ہے لا یجہل احد علینا، خبردار کوئی ہمیں ضدی اور جاہل نہ کہے، فنجہل فوق جہل الجاہلین، ہم جہالت سے بڑھ کر جہالت کا مظاہرہ کریں گے اور ضد دکھائیں گے۔ یہ حال ہے عرب کا، یعنی اگر آپ سونا جی تو ضدی بڑا، میں ثابت کر سکتا واقعی میں ضدی، نہ من نہیں کو چل کے کار کر سے نہیں من نہیں، جد آکھنا ہے کہ کہاں چٹا ہے، آکھنا ہے کہاں چٹا ہے، کوا سفید ہوتا ہے، بس نہیں مانتے، جو مرضی کر لے۔ اللہ غرض کی کر سکتا ہے نا، بندے کو مار سکتا ہے، نیچے اتر کر بھی آئے، نبی آئے تو نبیوں کو جو پیغام آیا تو گویا اللہ تعالیٰ خود آیا، ایک انداز سے اللہ تعالیٰ خود تشریف لایا دنیا میں، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانا، آگے حساب تو دیں گے، وہ تو آئے گا وقت تو آئے، لیکن دنیا میں نہیں مانا۔ تو جب اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی، اتنی شان والا رسول کہ ہم نہ دیکھے ہوئے دیکھے بغیر ہم جان دے رہے ہیں۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو حضرت فاضل بریلوی کا اور عاشقوں کا جو کلام سنایا تو انہوں نے دیکھا تو نہیں، دور تو نہیں پایا، تو اتنی شان والا رسول، اتنی بڑی ذات، اور ان کم بختوں کو دیکھیں کہ زمانہ بھی پایا، دیکھا بھی، 24 گھنٹے دیکھتے رہے مگر مانا نہیں، اندر مان گیا، زبان سے نہیں مانا۔ تو اگر آپ کو مجھے دو چار ضدی آدمی نہیں مانتے تو آپ کو مجھے رونا نہیں چاہیے، کہ نبیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہے، اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ کوئی انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو کمتر پاتا ہے، صلاحیت میں کم پاتا ہے، تو جو فاضل لوگ ہیں، جو صلاحیت والے ہیں، پھر ان کو ماننے سے انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ اس میں اپنی سبکی دیکھتا ہے کہ اگر میں اس کو مان جاؤں تو پھر میری چودراہٹ کہاں گئی۔ تو اس کا بہتر علاج یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی خامی نکال دے، بھائی ٹھیک تو ہے لیکن یہ بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں۔
وہ ایک زنانی نا جنے نال پیڑ پہ چنگی ٹکا کے لڑائی ہوئی، او چنگی بےزتی کرے. زنانیاں اکثر بےزتیاں ہی کر رہی ہونی، چنگیاں چنگیاں نہیں. باہر تو بڑے بڑے بن کے آتے ہیں، بڑے بن کے آتے ہیں، لیکن اندر گھر میں جائیں تو ہر شخص کو اپنی اصلیت کا پتہ ہو کہ میری اوقات کیا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو اس نے بڑا جناب اس کو، تو اس نے بڑا کچھ کیا. دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن کہ وہ جس خامد کو برا کہتی تھی وہ جناب اڑ کر گزر رہا ہے اس کے چھت سے. بھائی بندہ اڑ رہا ہے، کمال. وہ جب اتر کر، اب دیکھو جی انسان کس طرح اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا. وہ جیسا 24 گھنٹے گالیاں کٹنی تھے، برا بلا نہیں، وہ پہ اڑنا ہے. اتنا کرامت اللہ ہوتا تھا، نیک آدمی ہے. کوئی لدھا گلی کار مڑ کے آیا، کسی دسیا ہوتا تھا کہ تو پہ اڑنا ہے. کھجی ہوں سمجھتا کہ میں گل نہیں رکتا پہ دسا. ہوں اتنی بڑی خوبی کہ بندہ اڑ رہا ہے، ساری گل ویکھ کے ہوں اندروں اپنی گل اتنے رکھنی ہے نا. گل کیونکہ لتاڑنا جی آیا، پھر لتاڑنا بھی طے ہے نا. اس آخیا گل تو ٹھیک ہے، مجھے پتا میں نے دیکھ لیا، لیکن گل ہے کہ ہنج ذرا ڈنگا جے ہو کے کیوں ملنا پیا، سیدھا کیوں نہیں ملنا پیا؟ تیری پرواہ ہے جس طرح گڈا کنی کھا بننا ہے، گڈے اور کنی کھا دی، سیدھا کیوں نہیں ملنا جس طرح پرندہ اڑ رہا ہے. اس آقا خدا دیے بندیے، بس کدھر نظر تو نہیں پہ گئی ہے. چلو ہوں جی بھی اڑنا پہ، اڑنا تو پہ. اس آخیا اڑنا نہیں، گل ہے ڈنگا کیوں اڑنا ہے. یہ حال ہے آج کل کے. یہ مثال ہے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ جتنے فرقے ہیں سب کی باتیں ساری غلط نہیں ہیں، ساری باتیں غلط نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی چیزیں ٹھیک بھی ہیں. لیکن ہم آپس کی ضد میں ہم نے وہ پٹی چڑھا لی ہے ضد کی کہ جو صحیح بات بھی ہے ان کی وہ ہم نہیں مانتے. شیعہ کی ساری باتیں غلط تو نہیں ہیں، دیوبندیوں کی ساری باتیں غلط تو نہیں ہیں. جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی سارا کچھ جو ہے وہ ظاہر شریعت کا بھی احترام کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں. شیعہ حضرات میں حب اہل بیت ہے، محبت ہے سارا. لیکن ان کے ساتھ ہم اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے. ہم میں اگر جو سچے لوگ ہیں، جو صحیح مسلک حقہ پر چلنے والے ہیں، ان میں یہ ہے کہ ان میں اعتدال ہے، اعتدال ہے. جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب کا یہ میں آپ کو چیزیں سنا رہا ہوں کہ فوراً کفر کا فتویٰ لگا دینا اور دار اسلام سے خارج کر دینا، یہ شان نہیں ہے علماء کی. تو جہاں تک ہم بھی حد سے بڑے ہوئے ہیں بات چیزوں میں، بزرگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں، بزرگوں کے ساتھ یعنی وہ سلوک. اس میں دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ نظر و نیاز، جو یہ نظر کا جو لفظ ہے یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے. نظر کا لفظ اب بولتے ہیں جی پیر صاحب کو نظرانہ دینا ہے. لاف نبرد سبت پیمبر کے سامنے، لاف نبرد سبت پیمبر کے سامنے، ارے قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. منہ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا، منہ دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا، ٹھہرا نہ ان کے روئے منور کے سامنے. اور دیکھا حسین کو تو یہ زہرا پکار اٹھی، دیکھا حسین کو تو یہ زہرا پکار اٹھی، کانٹے بچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے. دیکھا حسین کو تو یہ زہرا پکار اٹھی، کانٹے بچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے. یہ شعر توجہ سے سنیے گا. آج اور کل کا ایک لفظ پیش کر رہا کہ اصغر کی تشنگی
یہ سزا دے رہی ہے آج، اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج، ارے کل کیا پیو گے ساقی کوثر کے سامنے؟ اور مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، دکھلا دیا یہ حر نے وہیں مر کے سامنے۔ مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرا کے چاند پر، دکھلا دیا یہ حر نے وہیں مر کے سامنے۔ اور عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کہے، عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کہے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے۔ عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کہے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے۔ اور لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر، گھبرائی تو ذرا نہ ستمگر کے سامنے۔ وہ کھلبلی مچی کہ معطل ہوئے حواس، وہ کھلبلی مچی کہ معطل ہوئے حواس، سٹھیا گئی تھی فوج 72 کے سامنے۔ اور شاید دیکھیے کہ بیعت طلب حسین تھے سے یوں تھے یزید و شمر، بیعت طلب حسین سے یوں تھے یزید و شمر، مفلس کھڑے ہوں جیسے تونگر کے سامنے۔ اور آخری شعر کہ خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔ خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے۔